آپ اور میں جس دور سے گزر رہے ہیں، فتنوں کا دور، ہر آنے والا دن بلکہ ہر آنے والی گھڑی اپنے اندر ایک نیا فتنہ لیے آتی۔ جو پہلا فتنہ ہوتا ہے ابھی اس پہ پوری طرح بند نہیں باندھا جاتا، روک نہیں لگتی۔ دوسرا فتنہ پے در پے کنزکٹیو 1500 سال پہلے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی نشاندہی فرمائی تھی۔ فرمایا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو اس طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو اس طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ گن سکتا ہے کوئی؟ کس طرح؟ موسلا دھار، پے در پے، جس طرح بارش موسلا دھار برستی ہے، پے در پے قطرے برستے ہیں اس کے، اس طرح میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سن تو نہیں بتایا تھا، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے جیسے 2019 کے متعلق کہا تھا۔ اور کچھ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے، اتنے خطرناک ہوں گے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ صبح کو بندہ مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا۔ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ شام کو مومن ہوگا، صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا۔ کتنے گھنٹے درکار ہوں گے بھائی ایمان جانے میں، کفر کے قریب جانے میں کتنے گھنٹے درکار ہوں گے؟ یصبح الرجل مؤمنا، صبح کے وقت مومن، شام کو کافر۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ وہ وقت تقریباً آ چکا، میرے بھائیو آپ اور میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں، اپنا ایمان بچانا کتنا مشکل ہے، دین پہ چلنا کتنا مشکل ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ تو میرے بھائیو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں ہمارے، یہ کل کیا دیکھیں گے، ان کے دور میں کیا بنے گا، یہ کیسے سروائیو کریں گے، یہ کیسے بچیں گے؟ اور جن فتنوں کی نشاندہی کی میرے پیارے پیغمبر اسلام نے، اگر اس مجلس میں گنوانے شروع کروں تو بہت لمبی لسٹ اس کی، بہت لمبی لسٹ۔ رشوت ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، سود کی بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، اور چغلی ہے، غیبت ہے، کینہ ہے، اناد ہے، بغض ہے، حسد ہے، بے حیائی ہے، زناکاری ہے، بد اخلاقی ہے، بے حسی ہے، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے۔ یہ بہت بڑے بڑے فتنے، بے حیائی کا فتنہ، کوئی روک نہیں، کوئی بند نہیں باندھا جا رہا، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت بڑے بڑے فتنے۔ اور اگر میرے بھائیو انہیں اگر نمبرنگ دی جائے 1 2 3 4، انہیں مختلف کیٹیگریز کے اندر تقسیم کیا جائے تو میرے اندازے کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، جس نے نہ چھوٹا چھوڑا، نہ بڑا چھوڑا، نہ بوڑھا چھوڑا، نہ جوان چھوڑا، نہ ان پڑھ نہ پڑھا لکھا، جس نے دین دار طبقہ بھی نہیں چھوڑا تو بے دین طبقہ بھی نہیں چھوڑا، وہ فتنہ میرے بھائیو اسمارٹ فون کا فتنہ ہے، اینڈرائڈ موبائل کا فتنہ ہے۔ موضوع تو میں نے اس طرح کا انتخاب کر لیا کہ جو تقریباً سارے ملوث الا ماشاء اللہ، لیکن میں یہاں جمعے کے خطبے کے لیے ان بھائیوں نے دعوت دی، اللہ انہیں جزا دے،
لیکن میں کچھ دو چار باتیں ایسی سنا کے آپ کو خوش کر کے میں چلا جاتا، میں بول کے چلا جاتا، آپ سن کے چلے جاتے، اب کہتے بڑی بلے بلے ہو گئی بھائی، بہت اچھی تقریر کی ہے بھائی، کیا بات. لیکن بات نہیں بنے گی اس طرح میرے بھائیوں، بات نہیں بنے گی اس طرح. اگر کوئی بندہ بیمار ہو تو ڈاکٹر اسے کہی جائے بھائی بہت تندرست ہو بھائی، بہت اچھے ہو بھائی، بھائی بیماری بتاؤ بھائی، فکر بتاؤ بھائی، پرہیز بتاؤ بھائی کہ بچیں گے کیسے، یہ بتاؤ. اس کے فتنے سے عرض کرنے سے پہلے یہ بھی عرض کر دوں کہ اس سمارٹ فون کے فتنے نے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور کر دیا. نقصانات سنیں، نقصانات. ساتھی کہتے ہیں جی فائدے بھی بڑے ہیں، میں کہتا ہوں فائدے ہیں، میں نہیں انکار کرتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر، کہہ دیں اس میں دونوں میں بہت بڑا گناہ. ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے بھائی. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ فائدے سے بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. تو میں کچھ نقصانات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، فائدے نہیں بیان کروں گا. فائدے آپ خود ٹیلی کر لیں، انالیسز کر لیں، بیٹھے بیٹھے گھر جا کے کر لیں کہ فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا. بہت بڑا نقصان کہ اس سمارٹ فون نے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دور کر دیا. اس سمارٹ فون نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا، ہمیں اپنی ماں باپ سے دور کر دیا، رشتہ داروں سے دور کر دیا، بہن بھائیوں سے دور کر دیا، دوست احباب سے دور کر دیا، اور اگر میں یوں کہوں کہ ہمیں اپنے آپ سے دور کر دیا. اپنی خبر نہیں، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن بھائی، اپنا تو کچھ کر، اپنا تو سنوار. دور کر دیا اس نے، اس قدر زیادہ کہ آپ دیکھتے ہیں میرے بھائیو. ایک دوست کہتے ہیں کسی کے گھر گیا تو ان کے گھر میں 5 افراد بیٹھے تھے، 5 نے اپنا اپنا بڑے بڑے موبائل 5 نے پکڑا ہوا. بھائی شرم نہیں آتی؟ کوئی مہمان آیا ملنے کے لیے تو اس قدر مگن کہ انہیں اس بات کی بھی فکر نہیں بھائی کہ مہمان آیا تو اس کو کوئی بھائی پوچھو، بھائی کو بات پوچھو، کو پانی شانی پوچھو، کو بات کرو. کہتے ہیں 5 کے 5 اپنے اپنے کام پہ لگے اپنے کھیل تماشا. اور بڑے چھوٹے رسیا اتنے زیادہ ہو گئے بھائی. جمعے کی نماز یہ برا محسوس نہ کریں تو نمازی سنگاپور سے آتے ہیں، چائنا سے آتے ہیں، فرانس سے آتے ہیں. فجر کی نماز کے وقت کہاں ہوتے ہیں بھائی یہ نمازی؟ فجر کی نماز کے وقت کہاں ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی بس 2 بجے تک میں فیس بک کھول کے بیٹھا رہا، بس نیٹ کھول کے بیٹھا رہا بھائی، بیٹھا رہے بھائی. فجر نکل گئی. میں تہجد کا موضوع بیان کر رہا تھا تو ساتھی کہتے ہیں تو انہوں کو تہجد ہی پئی ہے، فجر کوئی نہیں پڑھی جاتی. بھائی کیسے پڑھی جائے گی؟ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اور میں امتی ہیں، وہ میرے بھائیوں میں سنا کے چلا جاؤں، آپ سن کے چلے جائیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی ہم تو بچہ جانتا ہے کہ پاؤں سوج جاتے تھے، تو جیسی 2 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں ایسے پاؤں سوج جاتے ہیں؟ اللہ نہ کرے شوگر سے سوج جائیں، لیور پرابلم ہو تو سوج جائیں، کوئی جگر کا مسئلہ، تو بھائی صبح اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تو 5 منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر کھڑے رہتے؟ یہ ایک الگ موضوع، اس پہ بھی بات کریں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کی اگلی پچھلی ساری لغزشیں معاف کر دی، کیوں اتنی مشقت کرتے؟
اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے جو جواب دیا اپنی پیاری بیوی کو، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھ پر اتنی مہربانیاں کی، اتنی نعمتیں کی ہیں۔ وہ میرے بھائیو، وہ ساتھی جمعہ پڑھنے والوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر اور مجھ پر کتنی نعمتیں کی، کتنا فضل فرمایا۔ آپ اور مجھے انسان بنایا، مسلمان بنایا، صحیح الاذا بنایا، صحیح العقیدہ بنایا، کاروبار دیا، بچے دیے، بیوی دی، گھر بار دیا، عزت دی، صحت دی۔ لیکن کیا آپ اور میں بھی شکریہ ادا کرنے کے لیے صبح کھڑے ہوتے ہیں؟ 4 وقت کے پکے نمازی، ظہر عصر مغرب عشاء، 4 وقت کے پکے نمازی، کہتے ہیں صبح نہیں اٹھا جاتا، صبح نہیں اٹھا جاتا۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی ہوتی، عشاء پڑھ کے سو جاتے تو صبح اٹھا جاتا۔ دن چھوٹے ہو گئے، راتیں لمبی ہو گئی، اب تو گرمی کا بہانہ بھی نہیں، اب تو لوڈ شیڈنگ کا بہانہ بھی نہیں، لمبی رات ہو گئی۔ میرے بھائیو، اگر ان راتوں میں نہیں اٹھیں گے تو پھر کب اٹھیں گے؟ پھر اس وقت کا انتظار ہے کہ اتنے بجے اٹھایا جائے گا اور بڑے قبرستان لے جایا جائے گا، اس وقت کا انتظار ہے۔ بھائی اللہ کے واسطے ان دنوں کو اویل کرو، ان دنوں کو اویل کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت بڑا نقصان اس کا یہ ہو رہا ہے کہ اللہ سے دور، ماں باپ سے دور، دین سے دور، اور سب سے بڑی بات ہے قرآن کریم سے دور۔ یہ اسمارٹ فون، یہ موبائل، یہ نیٹ، اس نے قرآن کریم سے دور کر دیا۔ کتنا دور کر دیا؟ اگر برا محسوس نہ کریں، باتیں کچھ کڑوی ہوں گی، لیکن اللہ کی قسم خیر خائی پر مبنی ہے۔ میں کو طنز نہیں کر رہا، اس ممبر پر کھڑے ہو کے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ آپ بھائیوں کی صرف خیر خائی ہے۔ سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنا وقت برباد ہو رہا ہے؟ جتنے ساتھی تشریف فرما ہیں، اگر میں اس سٹیج پہ یہ سوال پوچھوں کہ کل جمعرات تھی، کل جمعرات تھی، ساری زندگی کی بات نہیں کرتے، 40 سال 50 سال کی بات نہیں کرتے، 60 سال کی بات نہیں کرتے، 70 سال کی بات نہیں کرتے، صرف کل کا دن جو گزرا، صرف کل کا دن، اس میں ویسے کچھ گھنٹے جو سو کے گزارے اس کو بھی نکال دیں، بقیہ جو گھنٹے بچتے ہیں اس کا سوال کرتے ہیں۔ کل کا جو دن گزرا، جو گھنٹے جاگ کے گزارے ہم نے، اس دن میں میرے بھائیو کتنے گھنٹے قرآن پاک کو دیے اور کتنے گھنٹے موبائل کو دیے؟ کتنے گھنٹے قرآن پاک کو دیے، کتنے گھنٹے موبائل کو دیے، کتنے گھنٹے فیس بک، کتنے گھنٹے نیٹ استعمال کیا، کتنے گھنٹے واٹس ایپ استعمال کیا، میمو استعمال کیا؟ قرآن کریم، ساتھی کہتے ہیں جی کہ وہ تمہوں کی پتا ہوئے جناب، قرآن کریم کھولی دیتے نظر پھر جاندی، سر نو پیڑ ہوتی ہے۔ بھائی سارا دن سکرین پہ، جو موبائل کی سکرین پہ، لیپ ٹاپ پہ، جو کمپیوٹر پہ سارا دن نظر ٹکتی ہے، اس پہ درد نہیں ہوتی؟ بھائی اس پہ درد اس لیے نہیں ہوتی کہ شیطانی سلسلہ ہوتا ہے نا، اللہ ماشاء اللہ، اس پہ درد اس لیے نہیں ہوتی، اس پہ درد ہوتی ہے نا، سر چکراتا ہے اس پہ۔ قرآن کریم کھول لیں، سر چکراتا ہے، تو سارا دن سکرین استعمال کریں جس میں شعائیں نکلتی ہیں، اللہ کی قسم اس سے اللہ کی رحمت برستی ہے قرآن کریم سے، لیکن اس سے نہیں پڑھا جاتا، نہیں پڑھا جاتا۔ اور پھر حیرانگی والی بات ہے کہ بڑی عمر کے حضرات، تو خدا کے بندو، بڑی عمر کے حضرات، بھائی کتنی دیر اور زندہ رہیں گے؟ بھائی کتنا وقت اور پڑا ہے؟ بھائی آپ اور میں جس عمر میں ہیں، یہ تو بونس ہے، بونس ہے، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، تو بھائی کنارے پہ بیٹھیں، کنارے پہ بیٹھیں۔ تو کیا جواب دیں گے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھیں گے کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی
تمہیں بھی سمجھ نہیں آئی؟ یہ تو بچہ تھا، یہ تو جوان تھا. بھائی تو بڑی عمر کا بندہ تھا، تجھے بھی خیال نہیں آیا؟ تو بھی رات کو 2-2 3-3 گھنٹے بیٹھا ٹاک شو دیکھتا ہے. بھائی تجھے نواز شریف کی پڑی ہے، بھائی تجھے عمران خان کی پڑی ہے، تجھے دھرنے کی پڑی ہے. وہ بھیا اپنی فکر کر، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ میں نے کس کے سامنے پیش ہونا ہے؟ بھائی اپنی فکر کر. نیب کے سامنے پیش ہوا کہ نہیں ہوا، بھائی چھوڑ اس کو. اللہ کے بندے اپنی فکر کر، میں نے کس کے سامنے پیش ہونا ہے؟ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. چھوڑے ان کو بھائی، اپنی فکر کرے میں نے کس کے سامنے پیش ہونا ہے اور میرے سامنے کون سا پرچہ ہوگا. اللہ کی قسم کمپلسری سوال، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی، نہیں چھوٹے گی جان. کمپلسری سوال. تا عمر کہاں گزاری؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آپ اور میں جواب دے سکیں گے کہ میں آدھی زندگی سو کے گزار دی، آدھی موبائل پہ گزار دی؟ کیا جواب دیں گے؟ بتا سکیں گے وہاں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ جسٹس افتخار 5-6 فٹ کا بندہ ہے. کہتے ہیں بڑے بڑے سیکٹری لیول کے بندے، ڈی آئی جی لیول کے بندے، آئی جی لیول کے بندے، اس کے سامنے پتلون میں پیشاب نکل جاتا. وہ بات کرتا تھا کیوں ایسے ہوا، بتاؤ جواب دو اس کا. ٹانگیں کانپتی تھیں. کہتے پتلون میں پیشاب نکل جاتا. یہ 5-6 فٹ کا بندہ گوشت پوست کا بڑا ہوا، اس اللہ کا ملحق امیر کے سامنے جب پیش ہو، کیا جواب جرم دیں؟ کیا بتائیں گے اللہ کو؟ وہ قاری صاحب میرے پاس آئے، میں نے پوچھا قاری صاحب سنائیں کیا حال ہے آج کل کام کا؟ تو کہتے ہیں بس اللہ کا بڑا فضل ہے، سویرے فجر پڑھ کے سومی دا، زور ہے اٹھی دا. اللہ کی قسم میں ہزاروں قطار ہونا شروع ہو گئی. وہ میں نے کہا قاری صاحب اللہ نے زندگی اس لیے دی ہے سونے کے لیے، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ سارا وقت سو کے گزار دیا. خاموش ہو گئے. میں نے کہا میرے بھائی کچھ کرو بھائی، یہ زندگی بڑی قیمتی، یہ وقت بہت قیمتی ہے بھائی، بہت قیمتی ہے وقت. اور اس پہ بڑا ظلم یہ ہے میرے بھائیو کہ اپنے ساتھ جو بربادی ہو رہی ہے وہ تو ہو رہی ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 5ویں 6ٹھی کلاس کے، اتنے بڑے موبائل ان کے پاس، نیٹ والے. وہ بچے تو چلو بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کے ہاتھوں میں گندی فلمیں دیکھتے ہیں، گندی فوٹو میں دیکھتے ہیں. وہ میاں بیوی حج پہ گئے، اللہ ہدایت دے والدین کو بھی. میاں بیوی حج پہ گئے تو اپنے بچوں کو پیچھے موبائل بھی لے کے دے گا، 4G کنیکشن بھی لگوا کے دے گا. موبائل بھی لے کے دے گا، 4G کنیکشن بھی لگوا کے دے گا. ہماری بد نصیبی ہے کہ وہاں پہنچ کے تو وہاں بھی ہمیں انہی جنجلوں میں، انہی خرافات میں، ان سے جان نہیں چھوٹتی. وہاں بھی یہ میرا پہلا چکر ہے، ویڈیو آن ہے، کیمرہ آن ہے، یہ میرا دوسرا چکر ہے، یہ میرا 7واں چکر ہے، میں صفحہ نمبر پہ میں فلاں فلاں. وہ بھائی اللہ کے بندے، بیڑا گرک کر دیا پکڑ کے موبائل نے. میری بیٹی کہتی ہے ابو وہ بندہ کھڑا تھا وہ مطاف میں تو دوسرے بندے سے کہہ رہا تھا کہ میری فوٹو بناؤ، اور ساتھ کہہ رہا تھا کہ فوٹو اس وقت بنانی ہے، بیت اللہ پیچھے ہے، مطاف میں کھڑا ہے، ملتزم کے پاس ہے، مقام ابراہیم کے پاس ہے. تو کہتا ہے فوٹو اس وقت بنانا جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا نا تو ذرا رونی شکل بناؤں گا پھر فوٹو کھینچنا. انا للہ و انا. کس کو دکھانے کے لیے، کس کو سنانے کے لیے؟ میں واٹس ایپ پہ چڑھ جاؤں، فیس بک پہ آ جاؤں، میرے گھر والوں کو یقین ہو جائے کہ جو عمرہ کیا بڑے تقوی والا، بڑا پرہیزگاری والا، بڑا. کیسا معاملہ بھائی؟ 4G کنیکشن لگوا کے دے گا بچوں کو. وہ دوست کہتا ہے میں نے سوچا کہ میری چلو دوستی ہے، رشتہ داری ہے، تو پتہ تو کروں گھر میں بچے کوئی ضرورت ہی نہ ان کو کوئی چکر تو لگاؤں. کہتا میں گھر گیا تو وہ مجھے دیکھ کے پریشان ہو گئے، وہ گندی فلمیں دیکھ رہے تھے. ماں باپ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، وہی پکار حجر اسود میں، مقام ابراہیم، صفا مروہ، اور بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟
بھائی اگر بات نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ بات نہ ہوگی تو کیا ہوگا بھائی؟ بچوں کا ایمان خراب ہو جائے، بچوں کا اخلاق تباہ ہو جائے، اس بات کی فکر کوئی نہیں. اس بات کی فکر ہے کہ میں وہاں سے فوٹویں سینڈ کروں، میں وہاں سے رواں تبصرہ بیان کروں، کمنٹری بیان کروں، میں آنکھوں دیکھا حال بیان کروں کہ میں اس وقت کہاں ہوں. بھائی کیا ضرورت ہے؟ اور چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، کل ابھی ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے، مسجد میں درس دے کے فارغ ہوا، کہتے میں بڑا پریشان ہوں. میں ان کی کیفیت دیکھ رہا تھا، کیا کیفیت ان کی. کہتے ہیں بچی گھر سے بھاگ گئی ہے. 2-3 باتیں پوچھ رہے تھے اس کے متعلق. میں نے انہوں نے کہا میرے بھائی یہ خالی تمہاری بات نہیں ہے، تو میں سارا دن سنتا رہتا ہوں، یہ بہت سارے معاملات ہیں. چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں. میں کچہری گیا تو جا کے میں نے سرکاری نکاح ہے نا کچہری والا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کیا ریشو ہے نکاح کی جو بچیاں گھر سے بھاگ کے کر رہی ہیں؟ اس کی مین وجہ میرے بھائیوں، اس کی مین وجہ گھر سے بھاگنے کی یہ موبائل، اس کی مین وجہ یہ نیٹ، اس کی مین وجہ یہ رابطے. چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں. میں نے پوچھا کیا ریشو ہے؟ بڑی خطرناک اس نے ریشو بتائی مجھے کہ روزانہ اتنے نکاح روزانہ ہو رہے ہیں. اللہ کی قسم میں والدین سے کہتا ہوں کہ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تھانے کچہری سے بچائے، اللہ دارالمان سے بچائے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ جا کے کچہری دیکھنا چاہیے. دارالمان میں جا کے لڑکیوں سے ملیں، ایک مرتبہ جا کے دیکھیں. بھائی بہت سارے گھروں میں نہیں پتہ ہوتا باہر کیا ہو رہا ہے. ہسپتال جائیں، ایک ایک بیڈ پہ 4 مریض پڑے ہیں. بندہ سوچتا بھائی ہم تو گھر میں، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں، ہم تو آرام سے بیٹھے اپنے کاروبار کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہسپتال میں کیا طوفان آیا ہوا، کیا قیامت برپا ہے. تو بھائی اسی طرح ہم گھر میں بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں پتا. اللہ نہ کرے جس پہ بن جاتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ کچہری میں کیا کچھ ہو رہا ہے. وہ نکاح ہاں مجھے کہتا ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک، میں نہیں اور بھی نکاح ہیں سارے، 1 منٹ ویل نہیں ہوتی، 1 منٹ فراغت نہیں ہوتی، صبح سے لے کر شام تک یہی کام. میں نے اگلا سوال یہ کیا، میں نے پوچھا کیا عمریں ہوتی ہیں، عمر کی ریشو کیا ہے؟ تو میرے بھائی جو عمر کی ریشو ہے نا وہ 9th 10th کی بچیاں، عمر کی ریشو 9th 10th کی بچیاں. اور پچھلے دنوں ایک ساتھی مجھے لے گیا اپنے گھر، میں نے بڑا ٹالا لیکن نہیں ٹلے. کہتے مہربانی کریں، میری زندگی کا مسئلہ ہے، میری بچی کی زندگی کا مسئلہ ہے، گھر آ کے تھوڑی دیر کے لیے مہربانی کریں، اسے سمجھائیں. وہ بچی پردے میں آ کے بیٹھ گئی، ماں بھی اس کی پردے میں آ کے بیٹھ گئی، باپ بھی بیٹھ گیا. ماں باپ ہزاروں قطار روئے، میں بھی روؤں. میری ایک نظر بچی پہ پڑی، اس نے پردہ کیا ہوا تھا، تو میں نے محسوس کیا کہ بہت 9th کلاس کی بچی کتنی ہوتی ہے بھائی، کتنی عمر ہوتی ہے؟ اتنی چھوٹی بچی تو 3 ماہ گھر سے غائب، 3 ماہ گھر سے غائب رہی. بھائی ماں پر کیا بیتی ہے، باپ پر کیا بیتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ بیڑا غرق موبائل نے کیا. کہتے ہمارا بیڑا غرق بھی موبائل نے کیا. بھائی پھر لے کے کیوں دیا؟ لیکن حافظ آباد سے آنے والے اس شخص نے مجھے کہا، کہتے میں 15 دن ہو گئے ہیں، گجرانوالہ روز آتا ہوں، ایم اے انگلش کیا ہوا میں نے، روزانہ گجرانوالہ آتا ہوں، میں تھانے کچہری پھر کے دارالمان پھر کے گھر چلا جاتا ہوں. میں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہتا ہے میری بچی 15 دنوں سے گھر سے غائب ہے، میں پاگل ہو چکا ہوں. میں تو باہر آ جاتا ہوں، جو گھر میں اس کی ماں ہے اس کی بری حالت، وہ مرنے کے قریب. بھائی جس کی جوان بچی 9th 10th کلاس کی گھر سے 15 دن سے غائب ہو، یہ اس ماں کو پتا اس پر کیا بیت رہی ہے، اس باپ کو پتا کیا بیت رہی. میرا پہلا سوال برجستہ میرے منہ سے نکلا، میں نے کہا یہ بیڑا غرق موبائل نے کیا. کہتا ہے ہمارا بیڑا غرق موبائل نے کیا. میں نے فوری سوال کیا، میں نے کہا پھر لے کے کیوں دیا؟ آگے سے مجھے کہتا ہے کہ لے کے ہم نے تھوڑا ہی دیا، لے کے دیا لے کے دینے والوں نے. اللہ اکبر، لے کے دیا لے کے دینے والوں نے. کہتے میں سارا دن اسی طرح ذلیل ہو کے گھر چلا جاتا. گھر جا کے جب بیوی کا منہ دیکھتا ہوں
شکل دکھانے کے ماں باپ قابل نہیں. کچہری کے اندر ماں باپ اپنی ٹوپیاں اتار کے پاؤں میں رکھتے, داڑھی کے واسطے دیتے, اللہ کے واسطے رحم کرو کچھ, لیکن اس پہ اور ہی نشہ سوار ہے. بچی نہیں مانتی, بچی نہیں مانتی. اور پہلے وقت تھا میرے بھائیوں, جو محلے کا لفنٹر لڑکا ہوتا تھا نا, آوارہ, بڑے بوڑھے خیال کرتے تھے, ٹائم تھا, برکت تھی. اس موبائل نے بیڑا غرق کر دیا, کسی کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں. پہلے بڑے بوڑھے بیوی کو باہر جاتے کہہ کے جاتے, یہ لفنٹر لڑکا ہے آوارہ, ذرا خیال کرنا اس کا. اور اتنی جرت تھی کہ بابا جی سوٹی ہاتھ میں ہوتی, کمر دوری ہوتی تھی, لیکن بابا جی میں اتنا روب تھا, بابا جی میں اتنا روب تھا, کسی بدماش آدمی کو, لفنٹر آدمی کو, خبردار, ہمارے گھر کے سامنے سے گزرا. آج وہ روب کدھر گیا؟ آج تو اپنے بچے نہیں مانتے. آج وہ روب کدھر گیا؟ بابا جی کی کمر دوری ہو چکی ہے, لیکن اللہ نے جو روب دیا عمل کا روب تھا, خبردار. لیکن اب کیا کریں, اب کیا کریں؟ اب تو گلی کے لفنٹر بچے کا مسئلہ نہیں, اب لڑکی یہاں کی, لڑکا پشاور کا, اب لڑکی سعودیہ کی, لڑکا گجرانوالہ کا. اب کیا کرے والدین؟ اور سب کے کمرے علیحدہ علیحدہ, سب کے نیٹ علیحدہ علیحدہ, سب کے سیٹ علیحدہ علیحدہ, سب کے کوڈ علیحدہ علیحدہ. بیڑے گھر کو بھائی, پہلے خط پکڑا جاتا تھا, اب میسج گیا, آیا, فوٹو گئی, آئی, کس کو پتہ بھائی؟ وہ جو ڈی اے جی صاحب کے پاس کیس لگا ہے نا, ڈی اے جی صاحب کے پاس کیس, گھر سے بچی غائب, تو ڈی اے جی صاحب نے ڈیٹا نکلوایا, یو فون کی سم تھی بچی کے پاس, جو ڈیٹا نکلوایا, جو آخری کال تھی نا اس پہ, آخری جس میں وہ گھر میں باغی, آخری جو کال تھی جس کا ڈیٹا اوپر آیا, وہ 480 منٹ کی کال تھی. 480 منٹ تقسیم 60, 8 گھنٹے, 8 گھنٹے کی کال. اماں ابا کو کچھ پتہ نہیں. بچی کی ماں کہتی ہے, ڈی اے جی صاحب شام تک میری بچی بازیاب ہونی چاہیے ورنہ میں طوفان برپا کر دوں گی. تو ڈی اے جی صاحب کہتے ہیں کہ بی بی یہاں تو طوفان برپا کر رہی ہے, جب تیرے گھر میں 480 منٹ کی کال ہو رہی تھی رات کو, اندھی تھی, مری ہوئی تھی اس وقت, کہاں تھی اس وقت؟ کوئی جواب نہیں بن پایا, کوئی جواب نہیں بن پایا. ہاں اس کے باوجود والدین کہتے ہیں, وہ جی گلاں تے تواڈیاں ٹھیک نے, لیکن بچی پیاری بڑی. بچی نے فرمائش پہلی باری کی تھی, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, اتنے مہنگے موبائل. بیٹی پیاری بڑی. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آئیں پھر میں آپ کو ایک اس سے زیادہ پیاری, کائنات کی سب سے پیاری بیٹی کی بات سناتا ہوں, اس کی فرمائش کی بات سناتا ہوں. کائنات کا سب سے پیارا باپ, بیٹی اور داماد دونوں گھر آئے ہیں, ابا جی گھر پر نہیں. اپنی فرمائش بیان کی اماں جی سے. ابا جی گھر آئے, جب اماں جی نے بتایا بیٹی اور داماد آئے تھے, خیر تھی؟ کہتے کچھ فرمائش لے کر آئے تھے. ابا جی چونکہ بیٹی بڑی پیاری تھی, ابا جی گھر چلے گئے. جا کے کہتے ہیں بیٹی خیر تھی, گھر آئی تھی؟ ابا جی ایک فرمائش لے کر آئی تھی. ابا جی حالات کچھ بہتر ہو گئے, میرے ہاتھوں پہ چنڈیاں پڑ گئیں کام کر کر, مشکیدہ ڈو کے کمر پہ چھالے پڑ گئے. ابا جی کوئی لونڈی غلام مل جائے نا تو ذرا بہتر ہو جائے. ایمانداری سے بتائے فرمائش جائز تھی کہ نہیں؟ فرمائش جائز تھی کہ نہیں؟ کائنات کی سب سے پیاری بیٹی, سب سے پیارا باپ, اتنا لاڈ, لیکن کیا کہا, کیا کہا؟ کہا بیٹی جو تو نے مانگا اس سے بہتر نہ دے دوں؟ جو تو نے مانگا اس سے بہتر نہ دے دوں؟ اللہ کی قسم بیٹی نے 1 سیکنڈ ہی لگایا ہوگا. ابا جی جلدی کرے. بیٹی رب جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جائے 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمد, 34 دفعہ اللہ کر, یہ لونڈی گرام سے بہتر ہے. یہ پڑھا کر, یہ پڑھا کر بھائی, ہر فرمائش نہ پوری کر, نقصان ہو جائے گا اور بعد میں پچھتائے گا, بہت زیادہ پچھتائے گا, حد سے زیادہ پچھتائے گا. ہاں کچھ ساتھی کہتے ہیں بچے سنتے نہیں, بچے مانتے نہیں, بچے سنتے نہیں. تو میں کہتا ہوں میرے بھائیوں, اگر بچے نہیں سنتے تو پھر کم از کم اسے سنائیں جو سنتا ہے.
بچے نہیں سنتے، اسے سنائیں جو سنتا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ان بچوں کے دل ہیں، دل پھیر دے گا بھائی. اس کے سامنے جھولی پھیلائیں. اور خدا کے بندے، اگر عثمان بزدار کی کھلی کچہری لگے بائی پاس پہ تو رات کو پہنچا ہو، وہ تیرے بیڈ روم میں روز کھلی کچہری لگتی ہے. عثمان بزدار بھائی وہ تو ایک گوشت پوست کا بنا خود مختاج آدمی ہے بھائی، اس سے مانگ جو کسی کا محتاج نہیں، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. تو اس کے سامنے جھولی پھیلا. اللہ میرے بچوں کا، اللہ ان کے حال پہ رحم کر دے. اللہ میرے گھر جوان بیٹیاں، اللہ ان کی عزت محفوظ فرما. اللہ میرے گھر جوان بیٹی ہے، یا اللہ بھائی اس سے مانگ، اس کے سامنے رو. وہ بعد میں اس کے آگے رو، اس کے آگے رو، بھائی اس پہلے رو اور اس کے سامنے رو جو سنتا ہے. امن یجیب المضطر، کون ہے جو بے قرار کی سنتا ہے؟ بے قرار بان اس کے سامنے، مانگ اس سے. نہ صرف جھولی بھر دے گا بلکہ اللہ کی قسم تکلیف بھی رفع کر دے گا. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تکلیف بھی رفع کر دے. ابھی تھوڑے دن پہلے میرے پاس ایک میاں بیوی آئے تو کہتے ہیں بچے کو قرآن پاک حفظ کرانا ہے. میں نے کہا بیٹھے تو بات شروع کی انہوں نے کہ بچہ ذرا تھوڑا سا نا، ہم چاہتے ہیں کہ نیک ہو جائے، ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے. خود نہیں ہم نیک ہونا چاہتے، بچوں کو نیک چاہتے ہیں، بچے نیک ہو جائیں. وہ بچہ مجھے پوچھتا ہے کہ سر ادھر وائی فائی ہے. اس کے بابا کہتے ہوئے خوش چپ. وہ بچہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ مجھے کہتا ہے ہم تو وائی فائی کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے، ہم تو وائی فائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. تو میں نے پوچھا بھائی تم وائی فائی کو کیا کرتے ہو؟ کہتے ہم نے پب جی دیکھنا ہوتا ہے. میں نے اس کے ابے سے پوچھا یہ پب جی کیا ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ. ٹائم چونکہ پورا ہو گیا، موضوع تو بہت لمبا ہے میرے بھائیوں، لیکن بات سننے کے لیے نہیں ہوتی، عمل کے لیے ہوتی ہے، عمل کے لیے ہوتی ہے. اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا